اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں بیان کردہ سبق سے اپنے مشام دماغ کو معطر کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ آئیے حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب میں اضافے کا باعث بنے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ہمیں مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ عام طور پر نعمتوں کی قدر کرنے والے افراد بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ حکم قرآنی بھی ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ کچھ نعمتیں اس طرح کی کہ جن سے روزانہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، لیکن ان نعمتوں کی قدر عام طور پر دل میں ہوتی نہیں ہے۔ جن میں سے ایک بہت بڑی نعمت والدین کی صورت میں بھی ہے۔ والدین اللہ تعالی جل جلالہ کا بہت بڑا انعام۔ بہت ساری نعمتیں اس طرح کی ہیں کہ جو چھن جانے کے بعد دوبارہ کسی نہ کسی انداز سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مال چلا گیا، دولت چلی گئی، کاروبار چلا گیا، مکان جاتا رہا، دکان جاتی رہی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو جانے کے بعد دوبارہ حاصل کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت اور کوئی نہ کوئی سبیل بن جاتی ہے۔ لیکن والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب دنیا سے چلا جائے تو یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کو واپس لے لیا جائے یا اس کے واپس آنے کی کوئی سبیل بن جائے، ایسا متصور بھی نہیں ہے۔ تو میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو ان نعمتوں کی قدر کرنے والے نہیں، والدہ کا دل دکھانے والے، والد صاحب کی دل آزاری کا باعث بننے والے، ان کے سامنے تو طلاق کے ساتھ، ابے تبے کے ساتھ اور مختلف طرح کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھٹیا انداز اپنا کر ان کی دل آزاری کا سبب بننے والے ہیں، آج کے اس واقعے کو وہ توجہ کے ساتھ سنیں اور اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن احمد علیہ رحمت اللہ الصمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بکی ابن مخلد علیہ رحمت اللہ الصمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئی، حضور میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں
کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں۔ میری اپنی ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے لخت جگر کی جدائی کے غم نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑا دی۔ مجھے ایک پل بھی سکون میسر نہیں۔ خدا را میری حالت زار پر رحم فرمائیں۔ اگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ ماں کی محبت کا اندازہ آپ فرمائیے کہ بیٹے کی جدائی میں یہ کس طرح بیچاری وہ کرب والی زندگی بسر کر رہی ہے، دن کا سکون نہیں، رات کا آرام نہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ایک مقرب بندے کے پاس آ کر فریاد پیش کرتی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والے، آپ کے عقیدت مند، آپ کے نیاز کیش، ان میں ایسے بھی ہیں جو صاحب حیثیت ہیں۔ آپ کسی کو کہہ دیں گے نا تو وہ میرے بیٹے کی آزادی کے لیے فدیے کا اہتمام کر دے گا۔ جب میرا بیٹا آزاد ہو کر آ جائے گا تو میرے دل کے قرار کا باعث بن جائے گا۔ اس بڑی ماں کی یہ مامتا بھری باتیں سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب دکھیاری ماں نے ڈھارس بندھانے والی یہ باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ کے مبارک اونٹوں کو جنبش ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم باوجود کوشش آپ کے کلام کو سن نہ سکے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت سیدنا بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو دعائیں دینے لگی۔ دعائیں دیتی رہی، آپ کا شکریہ ادا کرتی رہی اور یوں اس انداز میں بات کرتے کرتے عرض کرنے لگی، حضور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ عز و جل نے قید سے رہائی عطا فرما دی، اور میرے بیٹے کے ساتھ جو ماجرا پیش آیا نا وہ ماجرا بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، اس قدر عجیب کہ آپ بھی سنیں گے نا تو حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بڑھیا عرض کرنے لگی کہ یہ خود اپنی رہائی کا واقعہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اجازت دی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے اپنا واقعہ بیان کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جب رومیوں نے مجھے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے چند اور قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والا کام لیا کرتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدہ دار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں باغات تھے، زمینیں تھیں، جاگیر تھی۔ وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانہ میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم ان کی قید میں یہ مشقت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہم واپس قید خانے کی طرف لائے جا رہے تھے تو یکا یک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ گریں۔ جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو وہ میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے، تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا، بخدا بیڑیاں میں نے نہیں بلکہ خود بخود ٹوٹ کر گر گئی ہیں، میں نے تو ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ میرے ساتھ جو دیگر قیدی ہیں تم ان سے سوال کر لو۔ انہوں نے دوسرے قیدیوں سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا۔ نوجوان کی یہ بات کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ یکدم ہی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں۔ بہرحال نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے جا کر اپنے افسر کو سارا واقعہ بیان کیا، وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً لوہار یعنی لوہے کا کام کرنے والے کو بلایا اور اسے کہنے لگا کہ اس نوجوان کے پاؤں میں جو پہلے بیڑیاں تھیں ان سے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ لوہار نے پہلی بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کی اور مجھے دوبارہ پابندے سلاسل کر دیا گیا، یعنی میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ رب کعبہ کی قسم وہ بیڑیاں بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔
یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے۔ اب آپس میں گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہونے لگا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس نے ہاتھ نہیں لگایا، کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا، کوئی دائیں بائیں کی کوئی اور سبیل بھی نہیں کی، لیکن یکدم یہ بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر گر پڑیں۔ پہلے ٹوٹیں، ہم نے نئی تیار کروائیں، جو نئی تیار کروائیں وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بیڑیاں ٹوٹ کر بھی زمین پر گر پڑیں۔ آپس میں باہمی مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ کسی راہب کو بلایا جائے، اس سے ساری صورتحال بیان کی جائے، اور راہب ساری گفتگو سننے کے بعد اس کے بارے میں جو بتائے ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ چنانچہ راہب کو بلایا گیا، ساری صورتحال سے اس کو آگاہ کیا گیا۔ راہب نے سب ساری بات سن لی تو ساری گفتگو سننے کے بعد اس سے سوال کرنے لگا، مجھے یہ بتاؤ اے نوجوان، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ عز وجل میری والدہ زندہ ہے۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، یہ سارا ماجرا جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے جو دعا کی، یہ اس کی دعا کی برکت ہے۔ یہ نوجوان اپنی ماں کی دعاؤں کے حصار میں آ چکا اور اللہ عز و جل نے اس کی والدہ کی دعا اس کے حق میں قبول فرما لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کر دو پھر بھی یہ آزاد ہو جائے گا، جتنی بھی مضبوط بیڑیاں اس کے لیے تیار کروا دو، چونکہ اللہ عز و جل نے اس کی والدہ کی دعا قبول فرما لی، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے، جس کے ساتھ اس کی ماں کی دعائیں ہوں، دنیا کی کوئی مصیبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ راہب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے مجھے بلایا، آزادی کا مجدہ سنایا اور خود اپنی نگرانی میں مجھے اسلامی سرحد تک پہنچا دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا کہ کس انداز میں ماں کی دعا کی برکت سے رومیوں کی قید میں نوجوان جس کے پاؤں میں بڑی مضبوط بیڑیاں ڈالی گئیں اور ایک مرتبہ بیڑیاں ٹوٹ کر گر جانے کے بعد دوبارہ از سر نو تیار کی گئیں، لیکن پھر بھی اللہ عز و جل کی قدرت کہ ماں کی دعا کی برکت سے اسے رہائی نصیب ہو رہی ہے۔ جب اس نوجوان سے وہ دن اور وہ وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھیں، تو وہ وہی دن تھا جس دن بڑھیا حضرت سیدنا بقی ابن مخلد علیہ رحمت اللہ الصمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے آ کر دعا کے لیے عرض کی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اس دعا کی برکت اس انداز میں ظاہر ہوئی۔ اسی دن اور اسی وقت نوجوان کو روم میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رومیوں کی قید سے رہائی نصیب ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ تو اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی دعوت فکر اس واقعے میں موجود ہے۔ والدہ کی نعمت ہمارے گھر میں ہے، والد کی نعمت ہمارے گھر میں ہے، لیکن عام طور پر ہمارا انداز ان کے ساتھ کیا ہوا کرتا ہے، وہ مقام فکر اور مقام غور اور وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ والدین کی دعا جو اپنی اولاد کے حق میں ہوا کرتی ہے، من جانب اللہ یہ قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ ان کی دعائیں لینے کے لیے کتنی کوشش کی جاتی ہے۔ عام طور پر کتنے ہی والدین اس طرح کے ہوں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ مبلغین، ان کو اس بات سے اتفاق یقیناً ہوتا ہوگا کہ انفرادی کوشش میں، قافلے میں، سفر میں، درس کے بعد، ہفتہ وار اجتماع میں، مختلف مواقع پر کتنے ہی دکھیارے باپ اس طرح کے ملتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کو ان کی مائیں ملتی ہوں گی جو اپنی اولاد کی وجہ سے پہنچنے والی تکالیف کا ذکر کرتے، اپنے دکھڑے سناتے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے اور پھر اس مبلغ سے یا مبلغہ اسلامی بہن سے دعا کے لیے عرض کرتے ہوں گے۔ اب خود غور کیجئے نا، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس کا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کس طرح کا اس پر غور کرے، کس انداز سے والدین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب میرے اپنے والدین میرے ظلم کی وجہ سے، میرے بہت زیادہ اونچا بولنے کی وجہ سے، میرے غصہ کر جانے کی وجہ سے یا بات بات پر ڈانٹ دینے کی وجہ سے بیچارے چپ سادھ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اپنے والدین میرے سامنے اپنے دل کی بات کرنے سے بھی بیچارے گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ یقیناً والدین اللہ تعالی جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اب قرآن پاک کی آیات طیبات دیکھیے نا، قرآن کسی بات کا صرف ایک مرتبہ بھی حکم ارشاد فرما دے تو ایمان والوں کے لیے وہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن قرآن کس کس مقام پر اور کس کس انداز میں والدین کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ آپ آیات قرآنیہ کی طرف آئیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اپنی عبادت کے حکم دینے کے متصلاً بعد والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن پاک نے کتنے مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو خبردار ان کے سامنے لفظ اف بھی تمہاری زبان پر نہ آئے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرو نا بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، میٹھے بول بول کر ان کا دل جیتنے اور ان کا دل خوش کرنے کی سعی کرو۔ اپنا اپنا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے چلے جائیے، میرا برتاؤ میرے والدین کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء والدین کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، ہما جنتک و نارک، تیرے والدین یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی ہیں، یعنی ان کے ذریعے تو جنت کا داخلہ بھی کروا سکتا ہے، اور اپنے والدین کی دل آزاری کے ذریعے تو جہنم کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ والدین مقام قرب دلانے کا ذریعہ، والدین جہنم میں لے جانے کا ذریعہ۔ اب ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کہ وہ ان کے ذریعے مقام قرب کی طرف بڑھ رہا ہے یا والدین کی دل آزاری کے ذریعے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ عز و جل کی ناراضی کا سامان کرتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے ہی مقامات اس طرح کے آتے ہوں گے، کتنے ہی مواقع اس طرح کے آتے ہوں گے کہ جن مواقع پر ہمارے والدین ہماری ایک میٹھی اور پیار بھری بات سننے کے لیے ترس جاتے ہوں گے۔ کتنے مواقع اس طرح کے آتے ہوں گے کہ بیچارے اپنے دل کی بات کسی کے سامنے رکھنا چاہتے ہوں گے، لیکن اتنی ہمت نہیں پڑتی ہوگی کہ اپنی ہی اولاد کے سامنے کو بات کر سکیں۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لیتا رہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اس کا والدین کے ساتھ برتاؤ کس طرح کا ہے ان کے بارے میں سوچے۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ موضوع طویل اور وقت قلیل ہے، اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ جنت کی طرف دو دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے ایک راضی ہے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں اور اس حال میں اس نے صبح کی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کی طرف اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، حضور پھر بھی یہ بندہ اپنی والدین کو راضی کرنے کی سعی کرے اگرچہ وہ ظلم کرنے والے ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، نہیں وہ ظلم کریں، زیادتی کریں، پھر بھی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی اجازت کس نے دی؟ نہیں، عام آدمی، عام انسان جس سے ہمارا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی تعلق داریاں، کوئی رشتہ داریاں، کوئی قرابت داریاں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جاتا ہے نا۔ اور قرآن نے ذکر فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور بھلائی کبھی آپس میں برابر نہیں ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی اجازت عام آدمی کو بھی نہیں ہے۔ عام آدمی کے بارے میں بھی یہی حکم دیا گیا کہ برائی کو بھلائی سے ٹال، ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آئے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ عام آدمی کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ذکر فرماتے ہیں نا، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دو۔ اگر جمع مرد ہو نا اور اپنی طاقت اور ہمت اور قوت پر مان کرتے ہو تو برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دو۔ کپڑا ناپاک ہو گیا، اس ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پاک پانی کی حاجت ہے۔ ناپاک پانی کے ذریعے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نجاست کے ذریعے ناپاکی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟
تو عام آدمی کے ساتھ جب بھلائی کا حکم دیا گیا تو شریعت مطہرہ کو کس قدر مطلوب اور کس قدر محبوب ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو آئیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور والدین کی دل سے دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ ایک ہے دعا کے لیے کہنا میرے لیے دعا کیجئے، میں کام پہ جا رہا ہوں، کاروبار پہ جا رہا ہوں، فلاں کام اٹک گیا، میرے لیے دعا کریں۔ ایک یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کو آ کر کہے کہ میرے لیے دعا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ انداز ایسا رکھا جائے، طریقہ ایسا کیا جائے، برتاؤ اس طرح کا کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح کا کیا جائے کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلتی ہوں اور وہ خود ہاتھ اٹھا کر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ میرا بیٹا میری کتنی خدمت کرتا ہے، میری بیٹی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، میں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور کسی حاجت کی طرف بڑھنا چاہتی ہوں، یہ میرے اشارے سمجھ جاتا ہے، میرے مزاج سے واقف ہے، یا میری بیٹی میری طبیعت سے واقف ہے، میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ پہلے میری خدمت کے لیے پیش ہوتی ہے۔ کتنے اولیاء آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہ جن کو مقام ولایت والدین کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ الرحمہ مقام ولایت ملا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ رات کا وقت، سردیوں کی ٹھنڈی رات، والدہ نے پانی طلب کیا، آپ پیالے میں پانی لے کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب والدہ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوئے، والدہ سو چکی ہیں۔ اب دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں بھی جا کر اپنے بستر پر سو جاؤں، میری والدہ پھر پانی طلب کرے، میں جب پانی لینے کے لیے دوبارہ جاؤں پھر آؤں، پھر والدہ سو چکی ہو، تو کیوں نہ میں یہیں حاضر رہوں اور یہی ٹھہرا رہوں تاکہ والدہ جب بھی پانی کے لیے آواز دے میں فوراً پیالہ پیش کر دوں۔ اس امید اور اس ذہن کے ساتھ اور اس مدنی سوچ کے ساتھ والدہ کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ رات گزرتی چلی گئی، آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ سردیوں کی ٹھنڈی رات، ساری رات گزر گئی، والدہ رات بیدار ہی نہیں ہوئی۔ جب نماز فجر کے وقت بیدار ہوئی، دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ بیٹے تم کیوں کھڑے ہو؟ امی جان آپ نے پانی طلب کیا تھا اس لیے حاضر بارگاہ ہوا۔ والدہ نے دعا دی، والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی جل جلالہ نے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اب غور کیجئے، مقام قرب ملا اپنی ماں کی دعا کی برکت سے۔ یاد رکھیے والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے، اور والدین کی ناراضی یہ دنیا کی بربادی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا سامان بھی کر جاتی ہے۔ والدین کا خدمت گزار یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوگا، جبکہ ان کی نافرمانی کرنے والا یہاں بھی برباد ہوا اور قیامت کے دن بھی بربادی اس کا مقدر بنے گی۔ اور دعا، اس کو تو ویسے ہی مومن کا ہتھیار فرمایا گیا نا۔ کتنی آیات دعا کی فضیلت بیان کرتی ہیں، کتنی احادیث میں دعا کا ذکر کیا گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہ کلمات بھی حدیث میں آئے، دعا عین عبادت ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ان ربی حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، میرا رب حی ہے، کریم ہے، وہ حیا فرماتا ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ والدین کی دعا کتنی قبول ہوا کرتی ہے اور کس قدر اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتی ہے۔ آئیے اس پر تفسیر قرطبی سے ایک حدیث مبارکہ میں بیان کردہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک صحابی کے بیٹے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، والدین کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رہائی عطا فرمائی۔ صحابی رسول سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند کو مشرکین نے قید کر لیا۔ اب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، اپنے بیٹے کی قید کے متعلق فریاد کی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ آج کل ہم بہت تنگی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتے رہو۔ یہ سن کر
حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھیں. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو، دونوں میاں بیوی بیٹھے اور لاہور شریف پڑھنے لگے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، والدین کی دعا کی برکت دیکھیے نا، والدین کے دل کے جذبات دیکھیے، اور دل میں جو اولاد کی محبت میں وہ جو کرب والی کیفیت تھی، اور اس کیفیت میں جو جملے زبان پر آ رہے تھے کس قدر جلد بارگاہ الہی میں قبول ہوئے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. جب باہر جا کر دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سامنے موجود ہے، اس کے ساتھ کافروں کی 4000 بکریاں بھی ہیں. ان کے بیٹے نے بتایا کہ دشمنوں نے مجھے قید کر لیا اور مجھ سے بکریاں چروانے لگے. آج میں نے دشمن کو غافل پایا تو ان کی بکریاں لے کر وہاں سے بھاگ آیا. انہیں میرے بھاگنے کی خبر تک نہ ہوئی. اپنے بیٹے کو اپنے پاس دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا میرا بیٹا دشمن کی قید سے بھاگ کر گھر آ چکا اور اپنے ساتھ 4000 بکریاں بھی لے آیا. کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ تمہارے لیے حلال ہیں. اس وقت سورہ طلاق کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور فرمایا 2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ایک تفسیر قرطبی میں بیان کردہ واقعہ اور ایک عیون الحکایات میں بیان کردہ واقعہ. ان دونوں واقعات کا نتیجہ اور ان دونوں واقعات کے بیان کرنے کا معال اور ان سے حاصل کردہ سبق، اپنے والدین کی قدر کیجیے. والدین کا قدردان دنیا میں بھی کامیاب ہوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. آئیے ہم جتنے یہاں جمع ہیں نا، مدنی چینل پر دیکھنے والے سننے والے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے والدین کی قدر کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور کبھی بھی ان کا دل دکھانے کا کام نہیں کریں گے. جی ہاں، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بعض روایات میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ ہفتے میں 1 دن اولاد کے اعمال والدین کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر والدین دنیا سے چلے بھی گئے تو بھی نیک اعمال کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. ان کے متعلقین، ان کے رشتہ دار یا جن کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا کرتے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے تاکہ والدین کی قبر بھی ٹھنڈی ہو اور ہمارے نیک اعمال ان کی قبر کی تاریکی کی بجائے ان کی قبر کے روشن کرنے کا سامان بنے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والدین کی محبت پانے کے لیے امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ سمندری گنبد، اسے حاصل کیجئے، پڑھیے. والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ چلیں گے. اگر آپ کے ہاں مکتبۃ المدینہ نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر یہ رسالہ موجود ہے، وہاں سے حاصل کیجئے. اور والدین کی خدمت کا جذبہ پانے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھے سبق
آؤ اکابر